اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کھجوروں کے باغ کا واقعہ بیان کریں گے۔ واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل نیو سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود تھے۔ اتنے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے ارد گرد ایک دیوار بنا رہا ہوں، مگر میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت میری دیوار کے درمیان میں آ چکا ہے۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی ہے کہ وہ اس کھجور کے درخت کو میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار کو سیدھا کر سکوں۔ اس نے مجھے کھجور کا درخت دینے سے انکار کر دیا، تو میں نے اس کھجور کو خریدنے کے لیے پیشکش کی، مگر اس نے اس کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو اس کے ہمسائے کو بلوایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کیا، تو اس شخص نے تسلیم کر لیا کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت کو اس شخص کے لیے چھوڑ دو، یا پھر اگر چاہو تو اس درخت کے عوض قیمت وصول کر لو۔ مگر وہ شخص اس درخت کو فروخت کرنے پر آمادہ ہوا اور نہ ہی اس کھجور کے درخت کو اس شخص کے حوالے کرنے پر راضی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو دہرایا کہ کھجور کا درخت فروخت کر کے قیمت بھی وصول کر لو اور جنت میں تمہیں ایک کھجور کا درخت بھی ملے گا جس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ دنیا کے ایک درخت کے عوض جنت میں ایک درخت مل رہا ہے، اور یہ اتنی بڑی پیشکش تھی کہ اس کو کون ٹھکرا سکتا تھا۔ مگر اس شخص نے دنیاوی مال و دولت کو ترجیح دی اور اس درخت کو فروخت کرنے کے لیے انکار کر دیا۔ یہ سن کر ابو دہدہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر وہ درخت کسی طرح میں آپ کو خرید کر پیش کروں تو کیا مجھے جنت میں اس درخت کے عوض ایک درخت ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک، تو تمہیں دنیا کے اس درخت کے عوض جنت میں ایک درخت ضرور ملے گا۔ یہ سن کر ابو دہدہ اس شخص کے پیچھے ہو لیے اور اس سے پوچھا کہ اگر تم سودا کرنا چاہو تو میں تیار ہوں۔ مگر وہ شخص سودا کرنے پر راضی نہ ہوا اور مسلسل انکار کرتا رہا، اور پھر اس نے سودے سے جان چھڑانے کی خاطر کہہ دیا کہ اگر آپ اپنا کھجوروں کا باغ مجھے اس کھجور کے ایک درخت کے عوض دیں تو میں آپ کو یہ کھجور کا درخت دینے کو تیار ہوں۔ حضرت ابو دہدہ نے یہ بات سن کر فوراً حامی بھر لی۔ آپ کا کھجوروں کا باغ بہت زیادہ قیمتی تھا، جس میں 600 کھجوروں کے درخت موجود تھے، اور اس میں ایک میٹھے پانی کا کنواں بھی موجود تھا، اور اس میں اتنی اچھی قسم کی کھجوریں پیدا ہوا کرتی تھی کہ جسے لوگ کھانے کے لیے اور خریدنے کے لیے منتظر رہتے تھے۔ لہٰذا اس کو سودے میں بہت فائدہ محسوس ہوا تو فوراً مان گیا۔ حضرت ابو دہدہ بھی خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، سودا طے ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے میں طے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے کھجوروں کے باغ کے عوض اس کھجور کے درخت کو خرید لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے تجھے ایک درخت کے بدلے ایک درخت جنت میں عطا کرنا تھا، مگر تو نے اپنا پورا باغ ہی دے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ جن کو گننا مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو متعدد بار دہرایا تو وہاں موجود ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ سعادت اس کے حصے میں آتی۔ ابو دہدہ وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور سیدھا اپنے گھر جا پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا کہ آج میں نے ایسا سودا کیا ہے کہ آج سے پہلے ایسا سودا نہیں کیا، میں نے اپنا کھجوروں کا باغ فروخت کر دیا۔ بیوی نے پوچھا، کتنے میں بیچا؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے جنت کے باغات کے بدلے اپنا باغ کا سودا کر لیا۔ یہ سن کر بیوی بھی خوشی سے بول اٹھی، آپ نے بہت فائدے کا سودا کیا،
اللہ آپ سے راضی ہو۔ پھر دونوں نے اپنا وہ کھجوروں کا باغ خوشی خوشی خالی کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔